اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے بعض سوروں سے متعلق ہم آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مسلسل کچھ معانی اور مفاہیم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن سوروں کو ہم مسلسل اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کم از کم نماز پنجگانہ میں پڑھنے کے عادی ہیں، اگر ان سوروں کے معانی اور مفاہیم سے ہم آشنا نہیں ہیں اور ہمیں ان کے مطالب کا اندازہ نہیں ہے تو ہمارے پڑھنا ایک عادت میں تو شمار ہو سکتا ہے، عبادتی کیفیت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہمیں عبادت کی منزلوں کو طے کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے ان الفاظ کا کیوں صدور کرا رہا ہے، ہم سے یہ الفاظ کیوں صادر کرائے جا رہے ہیں، کیوں کہلوائے جا رہے ہیں، اور ان الفاظ کا ہماری زندگی میں کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ہمارے لیے ان الفاظ میں جب تک غور و فکر کرتے ہوئے معانی کا ادراک نہ ہو، اس وقت تک ہمیں عبادتی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ تو اس عبادتی لذت کے حصول کے لیے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مسلسل ہم ان سوروں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ فاتحہ سے متعلق گفتگو کل ہم نے مکمل کی، اور اس ماہ مبارک رمضان کی سعادت بخش ان ساعتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام میں مسلسل فکر و نظر کی دعوت دیتے ہوئے توفیق بھی عطا کر رہا ہے، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے یہ کام ممکن نہیں۔ آئیے آج ہم آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ اخلاص سے متعلق گفتگو کریں گے، جس کو سورہ مبارکہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جو ایک اہم ترین سورہ ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اس کی فضیلت میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن آئیے ہم سب سے پہلے اس سورے کی تلاوت کے حوالے سے درستگی کے عنوان سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کی صحیح تلاوت کر سکیں اور جن جگہوں کے اوپر اس میں ہم کچھ نہ کچھ تلاوت میں خامیاں پاتے ہیں ان کی طرف بھی آپ کا اشارہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، اب ہم اس سورے کے حوالے سے ہونے والی کچھ غلطیوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اکثر غلطیوں کا سرچشمہ ہماری عجلت پسندی، ہمارا تیز پڑھنا، جلدی پڑھنا، ان بنیادی غلطیوں کی طرف ہمیں لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم اکثر غلطیاں وہی کرتے ہیں جہاں ہم جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ قل هو اللہ احد، ہم جلدی میں قل هو اللہ احد کہتے ہیں، جبکہ قل هو اللہ احد درست نہیں ہے کہنا۔ قل پر ذرا ٹھہریں، سیکنڈ کے 10ویں حصے پر ٹھہریں اور ٹھہر کہیں قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، ذرا ملاحظہ فرمائیں، قل هو اللہ احد، رسول کہہ دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ وضاحت کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں۔ اللہ صمد، صاد سین، بڑا فرق ہے۔
अल्लाहु समद नहीं कहना है, अल्लाहु समद, समद स्वाद, सीन से नहीं है, स्वाद से है। अल्लाहु समद लम यलिद, इसको आराम से कह के ठहरिए, लम यलिद व लम यूलद, यू को थोड़ा खींचेंगे तो तलफ्फुज दुरुस्त हो जाएगा। वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यहाँ चार तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कुफुवन अहद, कुफुअन अहद, कुफुवन अहद, कुफअन अहद पढ़ सकते हैं। और अलिफ के बाद हा है, अहद, अहद, इस तरीके से आपको दुरुस्त अंदाज से इस सूरह की तिलावत करनी है। आइए अब इसके कुछ मानी और मफाहिम के ऊपर गुफ्तगू करें। कुल रसूल कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है, एक है, यकता है, तन्हा है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, कोई उससे पैदा नहीं हुआ। वलम यूलद, किसी ने उसको नहीं जना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी अल्लाह का कुफू नहीं है, उसका हमसर नहीं है, उसका शरीक नहीं है, उस जैसा कोई एक भी इस कायनात में नहीं। अब बज़ाहिर अल्फाज जब आप अदायगी करते हैं तो महसूस होता है कुछ भी नहीं, लेकिन आइए इससे पहले हम इस सूरह की तिलावत के तईन जो मासूमीन ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से, वो आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आप हजरात को इस सूरह की तिलावत करने के लिए कुछ अक्ल को महमेज करते हुए एहसास हो कि इस सूरह कितना अहमियत का हामिल है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये अकेला वो सूरह है कि जिसके अंदर हमारे इस्लामी नुक्ते नज़र से अहम तरीन अक़ीदे तौहीद को समोया हुआ है, जो तौहीद के हवाले से उस परवरदिगार की शख्सियत और हवीयत को जाहिर करता है। इसलिए कि रिवायतों में मिलता है कि बाज़ अहले किताब और मुशरिकीन ने आके हुजूर सरवर कायनात से ये सवाल किया कि आप अपने अल्लाह का शजरा बयान कीजिए, आप अपने अल्लाह की शख्सियत का तारुफ कराइए कि आपका अल्लाह क्या है। लिहाजा जब तारुफ का मरहला हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इस सूरे को नाजिल किया, जो गोया अल्लाह की शख्सियत को और अल्लाह की हवीयत को और अल्लाह की आइडेंटिटी को गोया दुनिया के सामने लाने का एक जरिया बना। कितनी आयतों मुश्तमिल सूरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत, कुल हुवल्लाहु अहद दूसरी आयत, अल्लाहु समद तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद चौथी आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पांचवी आयत। बिस्मिल्लाह समीत पांच आयतें हैं। बिस्मिल्लाह से अलावा चार आयतों पर मुश्तमिल ये सूरा, जो अल्लाह के गोया शजरे को बयान कर रहा है, क्योंकि शजरे का सवाल किया गया था, हालांकि इसमें शजरे से मुताल्लिक कोई बात नहीं। हवीयत और अल्लाह की आइडेंटिटी को समझने का एक जरिया करार दिया गया, यानी आइडेंटिटी अल्लाह की रखी गई, पहचान अल्लाह की गई है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह किस शख्सियत का हामिल है। लिहाजा अब इस सूरह ने वादे किया, देखो अल्लाह इस आइडेंटिटी से मुनज़्ज़ा है, जिस आइडेंटिटी को तुम अपनी शख्सियत के लिए लाजिम और मलजूम करते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी के अंदर अपना नाम रखते हो, अपने वालिद का नाम, अपनी वालदा का नाम, तारीख पैदाइश का जिक्र और इन जैसी चीज़ों का तज़किरा अपनी आइडेंटिटी के अंदर रखते हो। अल्लाह का नाम तुम्हारे लिए भी समझ से बाला था। अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं अभी मैं वजाहत करूंगा अपनी खिदमत आलिया में, लेकिन यहाँ ये बताया गया ना कोई उसका वालिद है, ना कोई उसकी औलाद है, न वो किसी से पैदा हुआ, न कोई उससे पैदा हुआ, न कोई उसकी ज़ौजा है, न कोई उसका ज़ौज है, न कोई उस जैसा है, न कोई उसका शरीक है। ये तमाम चीज़ें सूरह मुबारक इखलास या सूरह मुबारक तौहीद में बयान की गई हैं। मुख्तलिफ रिवायतें इस सूरह की फजीलत को पेश करती हैं। पहले खास तौर पे हुक्म दिया गया है कि आप अपनी दिन रात की नमाजों में खाह एक मर्तबा सही, मगर इस सूरह की तिलावत
ضرور کریں، اس لیے کہ یہ سورہ اللہ کی عظمت اور اہمیت کو ہماری نظروں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ لہذا کم سے کم ایک مرتبہ ہم اس سورے کی تلاوت ضرور کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس سورے کا اختتام ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یا كُفُوًا أَحَدٌ، یا آپ یہ جملے کہیں تو آخر میں کہیں كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، یعنی میرا رب بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اس جملے کا کہنا بہت ثواب کا حامل ہے۔ کچھ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک تہائی قرآن کے برابر اہمیت کا حامل یہ سورہ ہے۔ لہذا کہا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت کی، گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا، اور اگر کسی نے 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کر لی، گویا اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اتنا اہم سورہ ہے۔ اور پھر میں اپنے ناظرین کو اور اپنے ان محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ کی خوشی کی خاطر یہ روایت پیش کروں، جہاں اس سورے کو قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، یہ اکیلا سورہ سورہ توحید ہے کہ جس کو مولائے متقیان سے شباہت دی گئی۔ مولائے متقیان کی شباہت اسی سورے سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک کوئی سورہ نہیں ہے جس کی شباہت مولائے متقیان سے دی گئی ہو، لیکن یہ اکیلا سورہ ہے جس کی شباہت مولائے متقیان سے دی گئی ہے، اور اس کا گویا مولائے متقیان کو اس جیسا بتایا گیا ہے۔ لہذا روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جو بھی مولائے متقیان کو اپنے دل سے چاہے، روایت یہ ہے کہ من احبہ بقلبہ، جو اپنے قلب سے اپنے دل سے مولائے متقیان سے محبت کرے، فقد حاض ثلث الایمان، تو گویا اس کو ایمان کا 1/3 حصہ میسر ہو گیا۔ وَإِذَا ضَمَّ إِلَيْهِ النُّصْرَ بِاللِّسَانِ، اور جو اس محبت کے ساتھ ساتھ زبان سے مولائے متقیان کی نصرت کو شامل کر لے، فقد احرز الثلث الثانی، تو گویا اس کو ایمان کا دوسرا 2/3 حصہ میسر ہو گیا۔ اور وَإِذَا ضَمَّ إِلَيْهِمَا الطَّاعَةَ، اور جو ان دونوں کے ساتھ یعنی زبان سے ایک نصرت اور دل سے محبت کو اس طرح سے کرے کہ ان دونوں کے ساتھ اطاعت کو شامل کر لے، فقد کمل ایمانہ، فقد کمل ایمانہ، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی گویا جیسے سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کرنے سے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب میسر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اگر کوئی مولائے متقیان کی ان 3 منزلوں سے محبت کا اعلان کرے تو گویا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، روایت میں جملہ موجود ہے کہ خاص طور پہ آپ اس سورے کی تلاوت نماز واجب میں کریں تو ثواب ہے، اور اگر نماز واجب کے بعد اس سورے کی تلاوت کی جائے تو بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر مسلسل اس سورے سے انسان کو لو لگانا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس سورے کے الگ الگ آیتوں کے ساتھ کچھ معنی کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ قل هو اللہ احد، لفظ اللہ، دیکھیے اللہ، ہم اس لفظ کی حقیقت سے آشنا نہیں۔ اللہ اس کا اسم ذات ہے، اس کی شخصیت کا نام اللہ ہے۔ یہ اللہ کیا ہے؟ یہ لفظ ولیحہ سے بنا ہے۔ ولیحہ اس کا اصل لفظ ہے، اور ولیحہ کے معنی ہے تحیر، حیرانی،
حیرانی، جہاں انسان حیرانی میں پڑ جاتا ہے، چونکہ مخلوق اس کی حقیقت کو درک کرنے سے اور سمجھنے سے متحیر ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ. پھر سمجھیے، اللہ ولیحہ سے بنا ہے، اور ولیحہ کے معنی حیرانی. چونکہ پوری کائنات، پوری مخلوق اس کی حقیقت کو درک کرنے سے عاجز اور حیران ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے. اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح سے ہے، کس چیز میں ہے، کس جگہ پہ ہے، کس طرح سے ہے. آپ اس کے متعلق ان الفاظ کی ادائیگی درست طور پہ نہیں کر سکتے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق جو وضاحتیں فرمائی ہیں، لوگوں کو وہ وضاحتیں سمجھ میں نہیں آتی. جائی کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حقیقت تک پہنچنا اور اس کی حقیقت کو درک کرنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ ممکن نہیں. اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. ایک بھی دیکھیے لفظ احد آیا، عربی زبان میں لفظ احد کے معنی بھی ایک ہے، واحد کے معنی بھی ایک ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو سے مل کے بنا ہو. جہاں دو کو ایک کر دیا جائے اس ایک کو واحد کہا جاتا ہے، لیکن احد اس ایک کو کہا جاتا ہے اس میں دوئی کا امکان نہ ہو. جہاں دو ملا کے ایک نہیں بنتا، جسے یکتا کہتے ہیں، جسے تنہا کہتے ہیں، جو بالکل یکتا ہے، جس میں دوئی کا امکان ہی نہیں پایا جاتا. غور فرمایا قل هو اللہ احد، رسول کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، وہ اللہ ایک ہے. اس اللہ کو سمجھنا، اس اللہ کو درک کرنا، اس کا اس کو ایک انسان محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس منزل پہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں معصوم کی طرف سے بیان کردہ احادیث کی بنیاد پر ادھر سے توفیق میسر نہ ہو. یہی وجہ بھی ہے کہ خود ایک انسان جب غور و فکر کرتا تو معلوم ہوتا ہے، خاص طور پہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن کو سمجھانے کے لیے ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ وہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر شریک ہونے کے حوالے سے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ لو کانا لربک شریکن، اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا لاتت رسولا، تو وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. اس کا مطلب وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے. اس کائنات کے اندر پورے ایک نظام کا ہونا اس کی توحید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. پوری مخلوق کے اندر نظام کا ایک ہی نظام کا کار فرما ہونا، پوری مخلوق کے اندر. اب مثلا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کائنات تدبیر، زمین اور آسمان کا اپنے محور پہ چلنا، سورج اور چاند کا اپنے محور پہ گردش کرنا، آسمان، زمین، سورج اور چاند کا اپنے اپنے اندر ایک دوسرے کی خاص خاص کیفیتوں میں شامل ہونا، زمین کے ساتھ پانی اور پانی کے ساتھ ہوا اور ہوا کے ساتھ مٹی اور مٹی کے ساتھ پہاڑ، پہاڑ کے ساتھ تری اور تری کے ساتھ سمندر، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط. اگر دقت کریں تو یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ایک اکیلا ذہن ہے جو ان سب میں کار فرمائی کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. قل هو اللہ احد، رسول کہہ دیجئے وہ اللہ بس ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس میں دوئی نہیں پائی. اس نے اس کائنات کے اندر انتظامی ایسا رکھا. انسان اپنی نظام تنفس میں غور و فکر سے کام لے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے ایک سانس کا محتاج ہے، اور یہ سانس دو حصوں پہ منقسم ہے. ایک وہ ہے جو انسان اندر لے رہا ہے،
जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, दूसरा वो हिस्से वो बाहर निकाल रहा है जिसको कार्बन कहा जाता है। ये इंसान अपने वजूद में ऑक्सीजन लेने का मोहताज है, कार्बन छोड़ने का मोहताज है। ऑक्सीजन ना ले तो मर जाए, कार्बन ना छोड़े तो मर जाए। इसके बरअक्स अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इंतजाम व इंसराम में इस तरह तदबीर रखी कि इसने इंसान की जरूरत के लिए उसके मुकाबले पे नबातात को रखा। उसके मुकाबले पे अल्लाह ने इस कायनात में नबातात को, पेड़ पौधों को रखा जिनका मिजाज उल्टा है। वो अपने होने के लिए कार्बन को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इंसान जो कार्बन छोड़ रहा है वो नबातात और दरख्तों के रुईदगी में मुआविन और मददगार साबित हो रहा है, और वो नबातात ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो इंसान के वजूद के लिए जरूरी तस्वुर किया जाता है। आखिर कौन है जो इतनी ज्यादा बारीकी के साथ इस कायनात को बाकी रखे हुए है? जाहिर है वो दो नहीं हो सकते, वो कोई एक ही होगा। कौन? कुल हुवल्लाहु अहद। ए रसूल कहिए वो अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और अल्लाह। और देखिए यहां पर भी अगर आप मुलाहिदा फरमाएं, एक छोटा सा जुमला है कुल हुवल्लाहु अहद, कितने निकात मौजूद हैं, जरा मुलाहिदा फरमाएंगे। पहली बात, लफ्ज कुल कह के अल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे वही के अमीन होते हैं हमारे नबी और पैगंबर। वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वो वो हमेशा मुंतजिर रहते हैं हमारी वही के। कुल, रसूल कहिए, आपको नहीं कहना है, हम कहलवा रहे हैं। रसूल आप कहिए कुल हुवल्लाहु अहद। नबी कौन है? नमीन नबी अमीन वही इलाही का नाम। ये कुल हुवल्लाहु अहद में लफ्ज कुल बता रहा। दूसरी मंजिल, अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला जिस वक्त हाजिर होता है उस वक्त हमारी नजरों से गायब है। वो दिखाई देने के लायक नहीं है। माफ कीजिएगा, ये लफ्ज मेरी कमी है, मेरी जबान की कमी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कमाल की बुनियाद पर, ऐसा नहीं कि उसमें नक्स है कोई, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह बदान, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहां पर वो मुशाहिदे के काबिल नहीं होता, लिहाजा चूंकि वो मुशाहिदे के काबिल नहीं है, दर हालांकि वो मौजूद है, दर हालांकि वो हमारे सामने मौजूद है, वो गायब नहीं है, वो मौजूद है, हम नहीं देख सकते। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। आंखें उसको दरक नहीं कर सकती, वो आंखों को दरक करता है। लिहाजा इशारा किया गया हुआ, कुल हुआ, हुआ। रसूल कहिए वो कौन? वो जो आपकी आंखों के दायरे में नहीं आ सकता, वो कौन है? हुवा अल्लाह, वो अल्लाह है। और यहां पर लफ्ज कुल के जरिए से इशारा करके इस बात की तरफ ऐलान किया गया कि जो अकायद से मुताल्लिक सवालात होते हैं उनका जवाब देना वाजिब होता है। कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी मंजिल, कुल हुवल्लाह के कुल लफ्ज इशारा कर रहा है कि इंसान को अपने अकीदे हक्का के ऐलान करने में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए कि मुसलसल अपने अकीदे का ऐलान करता रहे, जो हक अकीदे हैं। और फिर वो अहद है तो हर चीज में अहद है, वो अपनी जात में अहद है, वो अपने सिफात में अहद है, वो अपने इल्म में अकेला है, वो कुदरत में अकेला है, वो हयात में अकेला है, वो हिकमत में अकेला है, वो तखलीक में अकेला है, वो तकवीन में अकेला है, वो पूरी कायनात में हर तरह से अकेला है। वो अहद है, अहद है, अहद है। कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी मंजिल, अल्लाहु समद, वो अल्लाह समद है। समद का मतलब क्या है? समद कहते हैं कस्द को, इरादे को। क्योंकि तमाम मखलूकात अपनी हाजतों में जिसके मोहताज होते हैं, जिसकी तरफ कस्द करते हैं, उसका नाम अल्लाह है। अल्लाह समद यानी अल्लाह वो है जो पूरी कायनात का मकसूद है, जिसके बगैर
اس کائنات کا کام نہیں چل سکتا۔ قرآن نے یہی وجہ کہ لفظ استعمال کیا، وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، منتہا، جہاں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہارا رب ہی تو ہے۔ تمہارے رب کی طرف ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے کہ جو اپنی ذات سے دنیا کی مشکل کشائی کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ الصمد۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس منزل پہ ہو۔ پوری کائنات محتاج ہے، بے نیاز اکیلی اس کی ذات ہے۔ کلنا فقراء واللہ هو الغنی، ہم سب کے سب محتاج محض ہیں، غنی مطلق وہ ہے اللہ الصمد۔ تمام لوگ اپنی اپنی حاجتوں میں جس کی طرف قصد کرتے ہیں اس کا نام اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، دیکھیے یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر تعلق ہوتا ہے تو مخلوق کے درمیان میں در حقیقت ولادت کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اس تعلق کو اس طرح پیش کر رہا ہے، خبردار وہ اللہ ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کی ولادت کا سبب نہیں ہے۔ وہ لم یلد کی منزلوں پہ نہیں ہے، ولم یولد کی منزلوں پہ نہیں ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس نے عدم سے نکالا وجود عطا کیا، وہ پروردگار ہے۔ اس لیے کہ جو مولود ہوتا ہے در حقیقت وہ والدین کی جنس سے ہوتا ہے، گویا حقیقت میں وہ والدین کا جز ہوتا ہے۔ اگر جز نہ ہوتا تو کبھی ولادت نہ ہوتی۔ ولادت جزئیت بتاتی ہے، کیونکہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے، وہ سب کا خالق ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مشرکین اور بہت سارے اہل کتاب اس بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا وجود اس طرح سے ہے کہ اس سے کچھ پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد۔ انہیں کچھ لوگوں نے کہا بھی جناب عیسیٰ کے تئیں کہ وہ ابن اللہ، جناب عزیر کے تئیں کہ وہ ابن اللہ۔ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو کہا، یہودیوں نے جناب عزیر کو کہا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا مسلمانوں سے، خطاب در حقیقت مسلمانوں سے ضرور ہے، یا مسلمانوں کے ذریعے سے پوری کائنات سے خطاب کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ ولادت جیسی کوئی شے اس کے یہاں پائی نہیں جاتی۔ وہ صمد ہے، اس بات کا دلیل ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ولد اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری بندی اللہ کے لیے علت اور سبب نہیں ہے، وہ کسی چیز سے نہیں بنا۔ لم یولد، توجہ فرمائیں، ہر مولود معلول ہوتا ہے، اور جو معلول ہو اس کے لیے الہ ہونا، اللہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ولم یولد، پتہ نہیں کیسے نصارہ جناب عیسیٰ کے تئیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے پیدا ہوا ہے، در حالانکہ مریم سے پیدا ہوا ہے۔ تو جو مریم سے پیدا ہوا ہو، اپنے پیدائش میں ایک ماں کا محتاج ہو، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کائنات کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ خود محتاج نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کا مطلب ہے شبیہ، کفو کا مطلب ہے نظیر، کفو کا مطلب ہے مثیل۔ اللہ نے اس منزل کے اوپر اس لفظ کا استعمال کیا جو خاص طور پہ عامت الناس اور ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ اس لفظ کا استعمال عموماً باب تزویج میں کرتے ہیں، جب زواج کی اور شادی کی منزلیں ہوتی ہیں۔ لڑکی کے لیے کفو ڈھونڈا جاتا ہے،
लड़के के लिए लड़की की शक्ल में कुफू ढूंढा जाता है। इस लफ्ज का इस्तेमाल लड़का लड़की दोनों में बराबर से साबित होता है। लड़की के लिए भी कुफू का इस्तेमाल, लड़के के लिए भी कुफू। कुफू का मतलब यानी शादी करो तो ऐसे से शादी करो जो कम से कम शबी हो, नदीर हो, मसील हो, उस जैसा हो। लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा हो, लड़की खूबसूरत है तो लड़का भी खूबसूरत हो, लड़की अच्छी औरत की है तो लड़का भी अच्छा औरत का हो, लड़की अगर आला नस्ब की है तो लड़का भी आला नस्ब का हो, लड़की अगर आला हसब से ताल्लुक रखती है तो लड़का भी आला, तकरीबन मसील होना चाहिए, शबी होना चाहिए। और याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी नस, मसील बन सके, जो उस जैसा बन सके। इसलिए कि सबसे बड़ी सिफत अल्लाह का समद होना है। पूरी कायनात जो है मोहताज महज है, अपने होने में किसी की मोहताज। अगर अल्लाह इस मंजिल के ऊपर हो तो बताइए वो दूसरा कौन है जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं। बस एक जात है, गौर फरमाइए। लिहाजा ना वो कोई एक है, ना कोई शय है जो अल्लाह की जात में शबी हो या सिफात में शबी हो, ना अफआल में शबी। लम यकुन लहू कुफुवन, कोई एक भी उसका शरीक। लिहाजा जब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होके इस सूरे की तिलावत करें तो कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सूरा हमसे किन किन चीजों की तरफ दावत दिला रहा है। अब एक अहम मरहला ये है कि अगर कोई सूरे की तिलावत करके तौहीद के इन मानी को दर्क करते हुए ऐसे अल्लाह को मान रहा हो, अब अगर दर दर भटक रहा हो और उससे हट के इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे हाथ फैला रहा हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जबान से ऐसे गैर मोहताज और कामिल परवरदिगार का इकरार कर रहे हैं और अमल से उस इकरार की नफी कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला हम सबको सही तौहीद के समझने की तौफीक फरमाए। आखिर में मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप हजरात मुसलसल हमारे इन दुरूस से वाबस्तगी इख्तियार करें, दूसरों को, आइज़दार अकारीब को, दोस्तों और अहबाब तक दुरूस की रसाई करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जिन सवालात को आप अपने जहन में पा रहे हैं बगैर किसी हिचक के हमसे उन सवालात का जिक्र करें ताकि उनका जवाब हजरात की खिदमत आलिया में पेश किया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।